نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، آپ SZB نیوز چینل کے پروگرام برکت رمضان کو سماعت فرما رہے ہیں اور ناچیز قاری غلام محمد یاسر آپ سے محو گفتگو ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا انتہائی برکتوں، رحمتوں، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے بھی اس کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب تاجدار کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ صحاح ستہ کی مشہور ترین حدیث مبارکہ جو کتب ہیں ان میں برکات رمضان، فضائل رمضان متواتر سے حدیثیں بیان کی ہیں محدثین نے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قام فی رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ مقدس کی راتوں میں قیام کیا، اللہ جل جلالہ اس کی زندگی کی پہلی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس بندے نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے، اللہ جل وجہ الکریم اس کی زندگی کی پہلی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر اس کے بارے میں فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس میں قیام کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی زندگی کی پہلی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرات، اسی طرح ماہ رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اللہ رب العزت رحمت کے دروازے یعنی کہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث طیبہ میں آتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ انا اجزا بہ، کہ میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ تو گویا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی جزا خود پروردگار عطا فرماتا ہے۔ تو بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک کے اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزے دار جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا وہ کون ہیں؟ تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود ان کو ثواب نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اور اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کا حق مارتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ ماہ رمضان کا بھی احترام نہیں کرتے، اور روزے کے جو تقاضے ہیں، جو احترام ہے، اس کو بھی پورا نہیں کرتے۔ تو اس لیے معزز ناظرین، اگر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو آپ کیا ہے روزہ رکھیں تو اس کے تقاضے بھی پورے کریں۔ اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ ہر قسم کی بے حیائی سے، ہر قسم کے گناہ سے، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اس سے بچا جائے۔ اور اسی طرح کہ روزہ جو ہے اس کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو روزہ جو ہے اس کی وہ چیزیں جن سے نہیں ٹوٹتا، وہ ان سے بھول کر کھانے پینے سے، اسی طرح سرما لگانے سے، تیل لگانے سے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور آج کل فی زمانہ انجیکشن جو ہے اس کے حوالے سے ہے، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ
روزے کی صورت میں انجیکشن وغیرہ سے پرہیز کیا جائے، البتہ اگر کوئی لگوا لے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو یہ تو تھے روزے کے ٹوٹنے کے حوالے سے کہ ایسی چیزیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے ان سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ماہ مقدس جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا بخشش ہے، تیسرا مغفرت ہے، تو پورا کے پورا مہینہ جو ہے یہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف سے یہ بندوں کے لیے انعام ہے۔ تو ناظرین، اس ماہ مقدس کے جو لمحات ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی جو رحمتیں ہیں ان کو سمیٹنا چاہیے، اور ہر قسم کی جو لغویات ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ماہ مقدس جو ہے وہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے اور مواسات کا سبق دیتا ہے، یعنی کہ غمخواری، ہمدردی، یہ چیزیں جو ہیں وہ ماہ رمضان سکھاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہی پیغام دیا ہے کہ لعلکم تتقون، کو روزے کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ تو آخر میں سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ SZ نیوز چینل جو ہے وہ اس کو دیکھتے رہیے، اور مزید اس کی اچھی اچھی ویڈیوز سننے کے لیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو لائک کر دیجئے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔